السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ میرا ڈاکٹر محمد افضل، البرکات انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز۔ میری ذکر کی اہمیت حدیث کے روشنی میں میرے مقالے کا عنوان ہے، اور اس میں نے بہت سارے، یہ لمبا مقالہ ہے لیکن میں چند باتیں اس میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی اور اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اللہ رب العزت جب چاہے یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کرے گا اور فرمائے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت الاسلام دینا۔ آج کوئی کسی کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے۔ بعد الواحد القہار، آج واحد جو وجود وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں اور اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو پھر اللہ پاک دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے اور پھر میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے، سوا اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے اللہ بڑا ہے اور اللہ کا نام بھی بڑا ہے۔ اللہ کا نام عظمت ہے، سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کبریا عبادی، عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہبند ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے اور اللہ کا صفت بھی ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی قیمت برکت ہے۔ قیمت چیز کیا؟ برکت۔ ہمارے اکابرین نے ذکر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہمارے حضرات نے بہت سارے لوگ 10 لاکھ 10.5 لاکھ کا اظہار کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں برکت ہے۔ کفار کی ڈکشنری میں برکت کا نام نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی ڈکشنری میں یا دنیا داروں کے کاموں میں چونکہ برکت نہیں ہے، اس لیے وہ ہائے ہائے کرتے ہیں۔ ان کے دن اور رات ایسے گزرتے ہیں کہ ان کی پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے گئیں اور آپ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتی، بکریاں جب واپس آتی تو خوب سیر ہو جاتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ دیگر لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کے دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی، حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی تھن دودھ سے لبریز اور بھرے ہوتے ہیں اور ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی اسی جگہ چراتے ہیں جہاں وہ چراتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ کلمے کی فضیلت، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہہ میں ہوگا اور جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کو جہنم کی تہہ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اور ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا، جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ وہ بالکل پاک صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پاک نے کلمہ کی بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے۔ اللہ پاک اس نعمت کی قدردانی کرنے والے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جس نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں اور اس میں بڑھوتری کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتا ہے، اور جب کفران نعمت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذاب لشدید۔ اور کلمہ کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں کلمے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے تقاضا کیا ہے کہ کلمہ کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے اور اس میں ایسے رسول کو مبعوث کیا ہے جو ان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھے ہیں کہ مراد تبلیغ دعوت کی محنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد تبلیغ و دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی قلوب کی صفائی، جس کو علماء حق تزکیہ بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، سلوک بھی کہتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اللہ اللہ کرنا اور کرانا، یہ تزکیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد
وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دو مدرسے قائم کیے۔ پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ دار ارقم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا مدرسہ بنایا۔ تو نبی السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کائنات میں سب سے اہم چیز ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں اگر گننے لگیں تو پھر ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس رب کو یاد کرنا ہے چاہیے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے ہیں۔ میں اب اس میں کچھ جو حدیث ہم نے نوٹ کی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، حدیث مبارکہ سب سے زیادہ محبوب عمل، حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ عز و جل کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ مرتے وقت آپ کی زبان کیا؟ اللہ سے ذکر ہے، تر رہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ذکر الہی یعنی نجات دلانے والے اعمال میں سے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھے۔ ہر جائز کام کی ابتدا اللہ عز و جل کے مبارک نام سے کرے۔ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے۔ حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، چنانچہ فتوی عالمگیر میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ اور یاد رکھیے، زبان سے ذکر ورد و باعث اجر و ثواب ہے بھی، اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی۔ مثلاً مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریف جلد اول صفحہ 553 پہ ہے کہ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اس چیز کی عمدگی خرید پر ظاہر کرے ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی برے کو دیکھ کر اس نیت سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جگہ چھوڑ دینا ناجائز ہے۔ اس میں درود پاک کی کثرت بھی، درود پاک بھی نہایت افضل ذکر ہے۔ خدا عز و جل نے قرآن پاک میں درود السلام کی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے فضائل بیان فرماتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو تمام وظائف سے کفایت کر دی جاتی ہے۔ کل بروز قیامت اسے شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ مزید فضائل کے حجت الاسلام سید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معنات تصنیف احیاء العلوم کا مطالعہ کریں کہ اس میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا مع ذکری ذکر نبی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیبر منہم وإن تقرب الی بصیر۔ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ذکر ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شان خفی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ جماعت میں میرا ذکر کرے، ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت میں بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں
اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کہنے والے کبھی کسی شخص پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب تک قیامت آئے گی دنیا میں کوئی بھی ذکر اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی افضل ہے، ذرا کہ تم انہیں قتل کر دو۔ وہ تمہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن یسیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی اچھی چیز بتائے جسے میں انعماق سے کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ حدیث صحیح حسن ہے۔ ایک حدیث اور میں یہ بیان کرتا ہوں میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی۔ جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہماری نماز ادا کی، زکوٰۃ، حج، صدقہ ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست ہے۔ اسے امام احمد طبرانی نے روایت کی ہے اور مذکورہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حدیث میں نے بہت ساری اس میں نقل کی ہے، لمبا ہے یہ اور ٹائم نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب یہ پبلش ہوگا تو آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری ہم نے حدیث مسلم، ترمذی، بخاری کی روایت کی ہے، اس میں بیان ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔